السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں بہت عظیم نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اولی الالباب، جو صاحب عقل لوگ ہیں۔ اس آیت کی مختلف رنگ میں قرآن کریم میں تکرار ہے، زمانے کا عدلنا بدلنا اور حالات کا، لیکن یہ آیت الگ اس موقع پر جو نازل ہوئی ہے اس کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو میں بیان کر رہا تھا کل، کہ وقت بدلنے کی ایک عظیم پیشگوئی ہے۔ اور اس ضمن میں جو بخاری کی، غالباً بخاری کی حدیث ہے، بتاتا ہوں میں، نہیں بخاری کی نہیں ہے، مگر اس مضمون سے تعلق میں روح المعانی میں ایک حدیث درج ہے جو اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ اس کا اس موقع پر نزول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری کے طور پر لیا ہے، اور اتنی عظیم خوشخبری کہ اس کا شکریہ ادا کرنے میں ساری رات گزاری ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی طرف میں ابھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج بھی انشاءاللہ ایک آیت کے درس کے بعد پھر وہ مضمون شروع ہو جائے گا جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ فرعون مصر کے متعلق، موسیٰ کے واقعے کے متعلق۔ آخر بیٹھے بیٹھے مجھے کیا خیال آیا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ آیا واقعتاً ڈوب کے مر گئے تھے یا ڈوبنے کے باوجود زندہ رہنے کا امکان موجود ہے، ضرورت کیا پڑی تھی، اور پھر اس تحقیق کے نتیجے میں پھر کیا کیا باتیں سامنے آئیں اور ضرورت مزید واضح ہوتی چلی گئی۔ یہ تمام پس منظر میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ وہ لوگ جو ایک آدھ کتاب پڑھ کے ایک آدھ حوالہ دیکھ کر تو اسی کو تحقیق قرار دے کے پھر چٹھیاں لکھتے ہیں، آپ نے تو یہ کہا ہے، فلاں جگہ تو یہ لکھا ہے۔ تمام اختلافی مسائل اس سلسلے میں جتنے مختلف محققین نے طے کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب پر تفصیلی نظر ڈالنے کے بعد پھر ایک نتیجہ نکالا گیا، اور اس نتیجے کو بھی آخری اور حتمی ابھی قرار نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ اعلان تھا کہ جماعت میں تحقیق مزید کر رہا ہوں، اور جماعت کو بھی تاکید ہے کہ اس مضمون پہ تحقیق کریں۔ جب یہ ذکر آئے گا تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ ضرورت ہے، اور یہ خدمت قرآن کے لیے اس دور میں ایک بہت اہم تحقیقی مضمون ہے جس پر لازماً ہمیں نہ صرف آج کام کرنا ہے، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ وقف 9 بچوں میں سے جو یورپ میں اور امریکہ میں رہنے والے ہیں ان میں سے ایک ذہین طبقے کو ایجپٹولوجسٹ بنایا جائے، اور وہ تمام ان کے ہائیروگلفکس جو پڑھنے کا علم ہے وہ ان کو سکھایا جائے، وہ عصر نو ساری تحقیقات کریں۔ بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو استنباط میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ وزن نہیں تھی، اس میں بہت گہری قرآن کریم کی تائید شامل ہے، لیکن تحقیق کے معاملے میں صرف ایک پہلو سے نہیں ہوا کرتی، دنیا کے ہر پہلو سے تحقیق ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جب بات ہوگی تو آپ سب پر بات واضح ہو جائے گی، اس کی ضرورت واضح ہو جائے گی، پھر یہ خط و کتابت کے سلسلے امید ہے کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائیں گے، یعنی بے وجہ خط و کتابت کے پھر وہی لکھیں گے جو ٹھوس علم پائیں گے، وہی نہیں کہ اتقان میں کچھ پڑھ لیا کہ اوہ اتقان میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فلاں بات کر دی۔ یہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کا اس سے پہلی آیت پڑھیں نا، وہ پہلی آیت نکالیں،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس سے گہرا تعلق ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کو کامل اور آخری اقتدار حاصل ہے ہر اس چیز پر جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ اس کے مان بعد یہ فرمانا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ ہے وہ خوشخبری جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور سب نے مر جانا ہے، ایک قسم کی مسلمانوں کے اوپر اداسی کی لہر بھی چھا سکتی ہے۔ یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا اتنا لمبا انتظار ہوگا آخری فتح کے اعلان میں، سب یہیں مر کھپ جائیں گے اور پھر آخر پہ جا کر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، تو اس دنیا میں ان لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے جن کے سامنے فتح و نصرت کے عظیم وعدے پیش کیے گئے اور بتایا گیا کہ لازماً اسلام فتح مند ہوگا۔ تو وہ مضمون جو ہے اس کو اس مضمون سے نتھار کر الگ کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے آخری فیصلے قیامت ہی کے دن ہوں گے، اور آخری فیصلے میں دو باتیں تھیں جو بیان فرمائی گئیں۔ ایک ہے جزا کا آخری فیصلہ، یتوفونا کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ضرور اجر ملتا ہے، یہ مطلب تو نہیں کہ اس دنیا میں اجر ہی نہیں ملتا، مگر جو آخرت میں ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا بھرپور ہوگا کہ اس کے مقابل پر گویا یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں اجور دیے جائیں گے، یہ نسبتی لحاظ سے بھی ہے اور آخری مضمون کی انتہا کے بیان کے لحاظ سے بھی ہے۔ نسبتی لحاظ سے اس طرح کہ یہاں تو بھی دیا جائے گا، یہ تمہیں دیا جاتا ہے، روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے نزول کا موجب بن گئی، اور اسی دنیا میں دیکھتے دیکھتے چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا توکل اچانک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچ لاتا ہے، اور یہ اس کثرت سے جماعت میں مشاہدہ ہے کہ پوری عالمگیر جماعت اس کی گواہ ہے۔ تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ تمہیں قیامت کے دن اجر دیے جائیں گے صاحب بتاتا ہے کہ یہاں جو اجر دیے جاتے ہیں وہ تو ایک نمونہ سا ہے چھوٹا سا، اصل اجور جو ہیں، جو بھرپور اجور، وہ قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ اسی تعلق میں سزا کی بات ہے۔ وہ لوگ جن کے متعلق وعدہ تھا کہ قیامت کے دن ان کو سزا دی جائے گی اور قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں، محض متاع عارضی چیزیں تھیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ان کے متعلق بھی یہ بیان ہے کہ اس دنیا میں بھی فیصلے ہونے والے ہیں۔ یہ خیال نہ کر لینا کہ قیامت کے دن ہی ان کے اوپر تقدیر، ان کی بد تقدیر ظاہر ہوگی، اور تمہاری تقدیر خیر کا فیصلہ بھی آخری قیامت کے دن ہوگا۔ فرمایا اس دنیا میں ضرور ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر تم دیکھ لو گے کہ کتنی عظیم فتح تھی، مگر اس کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے جو تمہارے لیے ہے۔ یہ مضمون ہے۔ اس کے تعلق میں پہلی آیت جو میں نے بیان کی تھی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدرت کا کوئی نمونہ خدا دکھائے گا۔ وہ نمونہ ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف اولو الالباب اس کو صحیح سمجھ سکتے تھے، اور اولو الالباب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس آپ نے اس مضمون کو فوراً سمجھ لیا کہ یہ جو اچانک اس کے بعد یہ بات بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی پیشگوئی ہے، جس میں زمانے تبدیل کیے جائیں گے، راتوں میں سے دن نکالے جائیں گے، اور آج جو قومیں اقتدار پر قابض ہیں یا کل کچھ عرصے تک قابض رہیں گی، کیونکہ کل کو بھی ان کے تانے دینے کا ذکر ملتا تھا، کل بھی اظہار ثانی کا ذکر ملتا ہے، تو وہ سب صفیں لپیٹ دی جائیں گی، اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان مالکیت کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ان کے رب کا ہے وہ ان کا بھی بنا دیا جائے گا۔ یہ پیغام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ایک شکر کی رات گزاری ہے۔ وہ روایت یہ ہے، حضرت عطا سے روایت ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی انتہائی دلکش بات بتائیں، ایسی کہ اس سے زیادہ آپ کے دل پر اس کا اثر نہ ہوا ہو۔ حضور کی کون سی ادا ہے جو دل ربا نہ تھی؟ یہ جواب ہے۔ لیکن ایک شب حضور میرے پاس تشریف لائے، یہ وہ خاص رات ہے، فرمانے لگے مجھے اجازت دو، اب یہ حسن سلوک دیکھیں، بیویوں سے کس طرح سلوک تھا، اجازت دو کہ آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں، مراد ہے ساری رات عبادت میں گزاروں۔ اب کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے دوران آپ اتنا روئے کہ سینہ آنسوں سے تر ہو گیا، رکوع کیا، خشیت طاری ہوئی، سجدہ کیا، گریہ وزاری کی، سر مبارک اٹھایا، آنسو روا تھے۔ رات بھر یہی کیفیت رہی۔ یہ سب سے دل نشین ادا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی کس شان کا تھا۔ کوئی عورت کہے تو بڑا تکلیف پہنچی رات تو مجھے، میرے میاں نے تو رو رو کے برا حال کر دیا۔ آج کل یہی ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے زیادہ روح پرور نظارہ میں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں رات بھر یہی کہ آخر بلال نے آ کر اطلاع دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب میں نے عرض کیا کہ کون سی چیز آپ کو اس قدر الہا پر مجبور کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ روایت بخاری میں یا دوسری جگہوں میں یہاں تک آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا اس سے ملتے جلتے مضامین ملتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ جو روایت چنی گئی ہے روح المعانی سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ تعلق اس آیت کریمہ سے باندھ رہی ہے۔ ایسا کیوں نہ کروں مجھ پر اس شب یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب اگر اس کو یہ اور جگہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں، سوال یہ ہے کہ یہ تو روزمرہ کی زندگی کا ایک معاملہ ہے، دن رات بدلتے رہتے ہیں، اگر اسی طرح سطحی طور پر اس مضمون کو لیا جاتا تو عبد شکور کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور اس آیت کے نزول پر ساری رات اس حالت میں گزارنا، یہ کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ بس وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے اسلام کی آئندہ عظیم فتح کی خوشخبری پالی، اور اولو الالباب میں سے اولو الالباب کے سردار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ ورنہ اس طرح اچانک اس آیت کے بیچ میں شامل ہونے سے اتنا لمبا مضمون شکر کا کسی عام انسان پر ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب بھی لوگ پڑھتے ہیں، مفسرین کو دیکھ لیں آپ، گزر جاتے ہیں، وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا عظیم پیغام ہے، اور جو سمجھے ہیں وہ اس حدیث کے حوالے سے سمجھے ہیں، عام آدمی کا دماغ نہیں جاتا۔ تو اولو الالباب ہونا ایک عام مضمون، عقل کا مضمون نہیں ہے، بلکہ ایسا مضمون ہے جس کا گہرا تقویٰ سے تعلق ہے۔ تقویٰ سے جو روشنی ملتی ہے اسی کو اسی روشنی، ویسی اس روشنی کے حاملین کو، وہ روشنی جن کے سینوں میں بستی ہے، ان کو قرآن کریم اولو الالباب میں کہہ رہا ہوں، آیت میں اولی الالباب ہے اس لیے ہے کہ یہاں یہ مجرور ہے، تو جب عام بات کرتے ہیں تو مجرور کہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ یہاں میں غلط تلاوت کر گیا ہوں، یہ بالکل نادانی ہے۔ جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کو رفع حالت میں حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آیت تلاوت کی جاتی ہے تو جہاں مجرور ہے وہاں مجرور ہی پڑا جائے گا۔ تو یہ اولو الالباب لوگ جو صاحب عقل تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے سردار تھے، اولین کے بھی اور آخرین کے بھی۔ اور آپ کا اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ غیر معمولی احسان کا ذکر ہے، یہ اس روایت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
کے علاوہ علامہ سیوطی اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قریش یہود کے پاس آئے، پوچھا حضرت موسیٰ کون سے نشانات لے کر آئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا عصا اور ید بیضاء۔ پھر وہ عیسائیوں کے پاس آئے اور پوچھا حضرت عیسیٰ کے نشانات کیا تھے؟ انہوں نے کہا وہ اندھے اور مبروس کو ٹھیک کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی تو یہ آیت اتری ان فی خلق السماوات والارض۔ اب سوچیں کس طرح روایات اوٹ پٹانگ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ ان مفسرین کو جزات دے کیونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، بہت کچھ اکٹھا کیا ہے، مگر بخش بھی دے کہ اس میں ایسی چیزیں بھی اکٹھی کر دیں جنہوں نے قرآن کے مطالب کو واضح کرنے کی بجائے ان پر پردے ڈال دیے۔ اس لیے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کا عزت اور احترام ہمارا فرض ہے۔ بہت خدمتیں کی ہیں، مگر ان کی ہر روایت کو من و عن قبول کرنا درست نہیں۔ وہ روایت جو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے مطابق ہے وہ تھی جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس کے مقابل پر اس قسم کی کہانیوں کو جگہ دے دینا کہ شان نزول تھی، کوئی قریش پھر رہے تھے پوچھتے پوچھتے، پہلے اس کے پاس گئے پھر اس کے، یہ سارے فرضی باتیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی کسی شخص کی دماغ کی تخلیق ہے، لیکن اولو الالباب والے دماغ کی تخلیق نہیں۔ اگر وہ اولو الالباب میں سے ہوتا تو ایسی کہانی نہ بناتا۔ المفردات کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ آیت کے متعلق ایک تو بحث ہے، آیت ہوتی کیا ہے؟ آیت سے مراد وہ کہتے ہیں دراصل ایک ایسا نشان ہے جو دور سے دکھائی دے، اور کسی جگہ بھی کوئی نشان منزل کا پتہ دینے کے لیے یا اور پیغام دینے کے لیے جب باندھا جاتا ہے یا تعمیر کیا جاتا ہے تو اسے آیت کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آیت چونکہ منزل کا نشان ہے اور منزل کا پتہ دیتی ہے، اس لیے اولو الالباب کے ضمن میں آیات کا ذکر فرمایا کہ کائنات پر، اس کی تخلیق پر اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے پر جو لوگ بھی غور کریں گے ان کی توجہ ان مقامات پر نہیں ٹھہرے گی کیونکہ وہ صرف نشانات ہیں، بلکہ خالق کی طرف، خلق سے خالق کی طرف لوٹے گی، اور یہ مختلف رستوں سے عقل والے لوگ نشان دیکھ دیکھ کر خالق تک پہنچنے کا رستہ پا لیتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے جو حضرت امام راغب نے بیان فرمایا ہے۔ پھر لکھتے ہیں ان فی ذالک لآیات للمؤمنین میں آیات سے عقل سے سمجھی ہوئی علامات مراد ہیں جو لوگوں کے علم و سمجھ کے درجوں کے تفاوت کی وجہ سے مختلف ہیں۔ کہتے ہیں یہی آیات جو ہیں یہ درجہ بدرجہ بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس آیت میں آیات للمومنین میں جو فرمایا گیا ہے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی ایک ہی نشان کو مختلف رنگ میں بھی دیکھتا ہے، مختلف رنگ میں اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ آیات جمع جو ہے وہ صرف آیات کے مختلف نوع ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کو کیسے سمجھا گیا ہے، اس پہلو سے جو دیکھنے والا ہے اس کے نقطہ نگاہ سے ایک ہی آیت ایک میں اور ہے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، اور درجہ بدرجہ اولو الالباب جو ہیں وہ ایک ہی نشان کو دیکھ کر مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں، اور ایک دیکھنے والا ہے جو اس آیت کا سب سے زیادہ شاندار معنی سمجھتا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں کئی آیات بن جاتی ہیں دیکھنے والے کے نقطہ نگاہ سے، کس زاویے سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت امام راغب یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم،
وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اس مضمون کے لحاظ سے یہ حضرت امام راغب روشنی ڈال رہے ہیں کہ جو یہ نتیجہ نکال رہے ہیں اس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ آیات بینات مومنوں کے سینے میں ہیں، یعنی انہوں نے نشانات کو جس طرح دیکھا ہے ان کے سینے کھل گئے اور روشن ہو گئے، اور ان کو تو کھلے کھلے قرآن کریم کی تائید میں معجزات ہی دکھائی دے رہے ہیں ہر طرف، بس ان کے سینوں میں تو آیات بسی ہوئی ہیں، لیکن اگر اندھا دیکھے گا اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو اس کا اپنا قصور ہے، اس میں قرآن کریم کے اعجاز کی کسی کمی کا کوئی ثبوت نہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ایک گروہ ہے جو انہی آیات سے جنہوں نے مومنوں کے سینے روشن کر دیے ہیں، انہی آیات کو بہانہ بنا کر جھگڑتے ہیں اور جدال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو آیت پوری نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ جو لفظ آیت ہے تو بہت کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس کے سارے نمونے پڑھنے کا تو وقت نہیں، لیکن چند مثالیں تاکہ آیت مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر مشتمل جہاں جہاں نازل ہوا ہے لفظ آیت وہ کیا ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ان لوگوں کے لیے جو موت سے زندگی کا ثبوت چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک نشان ہے، ارض المیتہ، مری ہوئی جو خاک ہے، وہ سرزمین جو مر چکی ہو، جس سے کچھ نہ رہا ہو، اسی سے اللہ تعالیٰ پھر تراوت نکالتا ہے، تر و تازگی اس میں پیدا ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے موت کا زندگی میں تبدیل ہونا۔ یہ مضمون ایک خاص قسم کی آیت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ آیات نہیں ہیں جو ہم عموماً جن کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہاں آیت سے مراد یہ ہے کہ گہرے نشانات ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے تم انسان کا دوبارہ جی اٹھنا سمجھ سکو گے۔ زمین جب مر جاتی ہے تو اس میں بیج موجود رہتے ہیں، بغیر بیج کے، بغیر کسی بنیاد کے پانی سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ جب پانی نازل ہوتا ہے تو جس زمین کو تم مرا ہوا دیکھتے ہو اس میں مخفی حیات کی طاقتیں ہیں جو بیج کی صورت میں بکھری ہوئی ہیں، اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آتا، تمہاری نظر سے غائب ہیں، مگر جب اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ زمین کو زندہ کرے تو اس مردہ زمین سے تم اچانک سبزہ اور روئیدگی کو اگتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اور بلند ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ مضمون سورہ یاسین میں مردے کے زندہ ہونے کا مضمون ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن روحیں جب پیدا ہوں گی تو عدم سے نہیں ہوں گی، بلکہ یہیں کی روحیں بیج کے طور پر بظاہر مری ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن ان میں جی اٹھنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان پر کام فرمائے گی، اور جب وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گی پھر وہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک جیسے برسات میں ہر طرف روئیدگی ہو جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اس طرح وہ روحیں از نو زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ وہ ایک آیت کا مضمون ہے جو سورہ یاسین کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے دن اور رات کو دو الگ الگ آیتیں بنایا ہے۔ بعض ایک جگہ فرمایا ہے کہ دن اور رات کے عدلنے بدلنے، اور اس میں سب کو اکٹھا بیان فرما دیا ہے۔ وہ آیت اکثر جو ہم یہاں تلاوت ہوتی ہے، مگر یہاں دو الگ الگ آیتوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں مراد ہے اس میں حکمتیں ہیں، رات اپنی حکمتیں لے کے آتی ہے اور دن اپنی حکمتیں لے کے آتا ہے، اور اس پہلو سے اس کی تشریح قرآن کریم میں دوسری آیات میں ملتی ہے جہاں رات کی حکمتیں الگ بیان فرمائی گئی ہیں اور دن کی حکمتیں الگ بیان فرمائی گئی ہیں۔ رات کے خطرات الگ بیان فرمائے گئے ہیں اور دن کے خطرات الگ بیان فرمائے گئے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق میں
خلاصتاً یہ سارا مضمون آ گیا ہے۔ فلق جو ہے وہ دن کا نمائندہ ہے۔ جب ایک چیز پھٹتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے، زندگی کی نئی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور رات کا مضمون اذا وقب کے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان دونوں کے فوائد، ان دونوں کے خطرات کا خلاصہ سورہ فلق میں موجود ہے، مگر قرآن کریم کی مختلف آیات میں وہ پھیلا پڑا ہے۔ بس یہاں آیتین سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے فوائد بھی ہیں، ان کے اپنے مضرات بھی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان پر غور کرو، فوائد سے استفادہ کرو اور نقصانوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو آیت وہاں نشان ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ ہر جگہ جس طرح سڑکوں پر نشان لگ جایا کرتے ہیں، اس طرح خدا تعالیٰ نے سوچ کی ہر سڑک پر ایک بورڈ آویزاں کر دیا ہے۔ وہ بورڈ رات کے بورڈ الگ ہیں، دن کے بورڈ الگ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یہ رات کے وقت کے خطرات ہیں، دن کے وقت کے خطرات ہیں، یہ سڑک اعلیٰ منازل کی طرف لے جائے گی، یہ تنزل کی طرف لے جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اونچی جگہ کا جو ذکر آیا تھا آیت میں، اس ضمن میں ہے اتبنون بکل رین آیتن تابتون، الشعراء 129، کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشان بنا دیتے ہو؟ یہاں نشان سے مراد اللہ تعالیٰ کا نشان نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی مخالف قوتوں کا اپنی عظمت کی دلیل دکھانا، یہ وہ نشان ہے جس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے۔ بلندیاں تو اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں، وہاں تو نے اپنے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، حالانکہ بلندی تو خدا کی طرف لے جانی چاہیے بلندی کو تو، اور تم نے ہر جگہ نشان ڈال دیے کہ ہم بڑے عظیم تھے۔ اور پرانی قوموں کی جو پرانی بستیاں دوبارہ دریافت ہوئی ہیں، کھدائیاں ہوئی ہیں، اور ان علاقوں کے سروے ہوا ہے جیوگرافیکلی یا آرکیولوجیکل، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر بلندی پر ایک عظمت کا نشان بنایا گیا تھا۔ آپ رائن ویلی کا سفر کریں تو دونوں طرف آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر قلعے دکھائی دیں گے، اور مختلف بادشاہوں نے مختلف وقتوں میں وہ قلعے بنائے تھے، لیکن سب پہاڑوں کی چوٹیاں پسند کرتے تھے، وہ اپنی عظمت کا نشان بتاتے تھے، لیکن آیات دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان کی خاطر ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولُنَّ، یہ الشعراء 129 کی آیت تھی پہلی۔ اب سورہ الروم 59 کی آیت ہے، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، لیکن اگر تو ان کے پاس کوئی نشان لے کر آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہیں گے تم تو محض ابطال پیدا کرنے والے لوگ ہو، جھوٹ قائم کرنے والے، جھوٹ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اس میں عمومی آیات کا مضمون ہر وہ آیت جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بھی شامل ہے، اور اعجاز بھی شامل ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، اس کے متعلق میں پہلے بھی اپنے کسی خطبے میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ میرے نزدیک یہاں کسی قرآن کی آیت کی منسوخی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک جاری دستور ہے جو شریعتوں کے نزول اور ان کی تبدیلی پر روشنی ڈالتا ہے۔ فرماتا ہے ہم جب بھی کبھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، یعنی ایک شریعت میں حکم دیا ہے اور پھر وہ منسوخ کر دیا گیا، آئندہ شریعت میں نہیں ملتا، تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بہتر لے کر آتے ہیں، ناتے میں خیر منہا۔ کبھی بھی بے وجہ کسی قانون کو منسوخ نہیں فرمایا گیا جب تک اس سے بہتر نہ آئے، تو یہ مذہبی ارتقاء کی طرف اشارہ کرنے والی آیت ہے۔ دوسرا ہے بعض اوقات نئی شریعت تو نہیں آتی اور پھر از سر نو بعض آیات کا نزول ہوتا ہے، وہ بھول چوک کے ازالے کی خاطر ہے۔ دو باتیں بیان، وہاں ننسخ من آیت اور ننسہا،
ننسہا سے مراد ہے بھولنے دیتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں چلو بھول جاؤ، بخیر منہا اور مثلہا، اسی ترتیب سے آ رہا ہے۔ اگر شریعت پرانے وقتوں کے تقاضے پورے کر کے اپنی عمر کو پہنچ چکی ہو تو اس کے وہی حصے صرف جاری رکھے جاتے ہیں جو آئندہ منتقل ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ حصے جو ماضی کا حصہ بن گئے ان کو جب خدا مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی نعمت کو واپس نہیں لیا کرتا بے وجہ، اور خدا کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی نعمت دے کر اسے واپس لے لے۔ تو اس کا ازالہ یوں فرماتا ہے کہ بری چیز لے کر نسبتاً کمزور چیز لے کے اچھی دے دیتا ہے۔ تو تحفہ دے کر واپس لینا تو ٹھیک نہیں، لیکن کسی کو آپ بوٹ تحفہ دیں، بوٹ پھٹ چکے ہوں تو وہ کہیں گے اچھا یہ واپس کر دو مجھے، یہ نئے بوٹوں کا تحفہ ہے۔ تو یہ یعنی جو کرام لوگ ہیں عزت والے ان کی نشانی ہے، نہ کہ کمینوں کی کہ جو تحفہ دے کر واپس لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شریعت سے ہمارا یہی دستور چلا آیا ہے۔ جن قوموں نے بعض باتوں کو بھلا دیا یا ہم نے خود بھولنے دیا ان کے مطالب کو تو ہم نے دوبارہ اسی طرح بحال کر کے واضح کر دیا، اور جن سے ہم نے کوئی پرانا کلام واپس لے لیا تو لازماً اس کے بدلے اچھی چیز دی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پہلو منسوخ ہوا ہو اور اس سے اچھا ان کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ یہ ننسہا والا مضمون ہے، یہ غیر شرعی انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بار بار بعض دفعہ بعض پرانی باتوں کو جن کے معنی بھول جاتے ہیں ان کو یاد دلانے کی خاطر وہی دوبارہ نازل ہوتی ہے جو شریعت میں پہلے ہو چکی ہے۔ امت محمدیہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ مختلف اولیاء اللہ اور محدثین وغیرہ کو کلام الہی میں دوبارہ مخاطب فرمایا گیا، مگر اس لیے نہیں کہ یہ کوئی نئی شریعت ان پر نازل ہوئی ہے، وہ تو قرآن ہی ہے جو دوبارہ ان پر نازل فرمایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے معنی پر توجہ کی اب ضرورت ہے۔ اس زمانے کے لوگ ان معنی کو بھلا رہے ہیں، یہ بدیاں پیدا ہو رہی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے یہ آیت ایک نشان ہے، ایک رہنما ہدایت کا منبع ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھا کر ان امور میں جد و جہد شروع کرو۔ یہ جو تکرار وحی ہے یہ ننسہا سے تعلق رکھتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں کثرت کے سے جو قرآنی آیات کا نزول ہے وہ بین ہی ان معنوں میں ہے۔ اس لیے یہ کہنا جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک شوشہ بھی شریعت کا تبدیل کرنے کے لیے نہ آیا نہ مجاز ہوں، بلکہ اس کو ان باتوں کو بحال کرنے کے لیے جن کو تم غلط سمجھ بیٹھے تھے، بھلا بیٹھے تھے، اس غرض سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ بس دیکھ لیں وہ تمام امور جن کا قرآن کریم میں ایک دائمی تعلیم کے طور پر ذکر ہے، بغیر تبدیلی کے اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کیے جاتے ہیں، بتانے کے لیے کہ اس زمانے میں ان امور تربیتی، روحانی اور علمی امور پر اثر نو توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آیات بینات، آیات محکمات وغیرہ یہ مختلف معنی میں آیات آتی ہیں، مگر آج میں نے کافی اور باتیں بھی کرنی ہیں، اس لیے اس کو سر دست مختصر کر دیتے ہیں۔ وہ بخاری والی روایت بھی اس میں درج ہے جو میں نے کہا تھا نا، خلق السماوات والی، اس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک رات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس طرح آپ نے زمین و آسمان کو دیکھا
اور اس آیت کی بڑے الہا کے ساتھ تلاوت فرمائی۔ وہ روایت یہ ہے کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر گزاری، حضور کچھ دیر تو اپنے اہل کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، پھر آپ لیٹ گئے۔ جب رات کا تیسرا اور آخری پہر ہوا تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس روایت کا اس آیت سے تعلق نہیں جو میں نے بتایا تھا نا، آیت تو وہی ہے لیکن یعنی مضمون اسی آیت کا، مگر اس موقع پر اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ تو آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر کھڑے ہوئے وضو کیا، مسواک فرمائی، 11 رکعتیں ادا کیں، پھر حضرت بلال نے اذان دی۔ بس یہ بخاری کی روایت اور مضمون سے یعنی اور بات بیان ہوئی ہے، اگرچہ وہی آیت وہی ہے جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ بخاری کی روایات میں غالباً اس کا بھی ایک ذکر موجود ہے، میں دیکھتا ہوں۔ باقی مختلف روایات ہیں، اسی آیت کی مختلف گواہیاں ہیں۔ ایک سے زائد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کے ساتھ آسمان کے ستاروں اور کائنات میں رات کے وقت جو مناظر تھے وہ دیکھتے ہوئے اور وجد کی حالت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باقی باتیں تو ہیں، میرا خیال ہے وہ ایسے نکات نہیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو حوالہ دیا گیا ہے مجھے نوٹس والوں نے، اس کا تعلق اس تفصیلی اس آیت سے ہے جس کا میں نے ذکر کیا، ہم عام طور پر تلاوت کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ حوالہ اس آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو آیت اس وقت زیر نظر ہے اس سے اس حوالے کا تعلق نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہاں۔ پھر وہ کہاں نکال دیں؟ ہاں ٹھیک، اچھا وہ آیت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس آیت کو اس سارے مضمون سے جدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص اس آیت کو پیش فرمایا ہے، میں وہ بات بیان کر رہا ہوں، اور عمومی بحث جب آیت آئے گی اس وقت ہم کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس جگہ اس مضمون کے ساتھ گڑبڑ نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جس آیت پہ گفتگو فرمائی ہے وہ نکالیں نا، وہ کہاں ہے؟ یہ ہے آل عمران کے آخر پر یہ ساری آیتیں ملتی ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل سے آخر تک روشنی ڈالی ہے۔ ایک یہ آیت ہے جس کو الگ کر کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے اوپر شکریہ کی ساری رات گزاری ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو حضرت عائشہ نے سنگل آؤٹ کیا ہے اور کہا ہے اس موقع پر جو تشکر کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، اس پر ساری رات روتے گزری ہے، وہ یہ آیت تھی، اس کو باقیوں سے ملایا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو الگ ٹریٹ کر رہا ہوں۔ وہ جو آیات ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا ہے، باقی صحابہ نے جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے اور بہت سی روایت ہیں، رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد کی حالت میں ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس کا اس آیت سے خصوصی تعلق ہے، اور وہ زمین و آسمان پر عمومی غور سے تعلق نہیں ہے بلکہ ایک خوشخبری کے طور پر ہے، اس لیے اس مضمون کو سمجھ لیں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ میری بات کے متناقض نہیں ہے،
میں عمدن اس کو چن کر ایک طرف نتھار کر پیش کر رہا ہوں کہ اس آیت نے ایک پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا پیغام دیا ہے جس کا بعد میں آنے والے پیغام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں فتح اسلام کی ایک عظیم خوشخبری ہے اور اس پر اظہار تشکر ہے۔ اور اس آیت کے سارے باقی لوازمات کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس پہ وجد میں آنا، اس پر کائنات پہ غور کرنا، اس کی بکثرت روایت اور ملتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب اگلی باری آئے گی پھر اس کو لے لیں گے۔ سر دست اب مجھے وہ بات کرنے دیں۔ ہاں، فرعون اور حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ اور یہ سارے جو جھگڑے شروع ہوئے، اس کا کیا پس منظر ہے اور تحقیق کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ بچپن سے ہم لوگ یہی سنتے آئے کہ وہ فرعون جس کی حضرت موسیٰ سے ٹکر ہوئی اور پھر آخر وہ نامراد ہوا، اس کی لاش دریافت ہو گئی ہے، اور اس کو حرف آخر سمجھ کر اسی خیال سے کہ تمام دنیا نے تسلیم کر لیا وہی فرعون ہے، ہم تسلی سے یہ باتیں غیروں کے سامنے کرتے رہے۔ مگر جب میں یہاں آیا تو مجھے خیال آیا کہ اب جماعت کا بڑا وسیع رابطہ غیروں سے ہے۔ اب محض وہ بچپن کی سنی ہوئی باتیں ان کے کام نہیں آئیں گی، جب غیروں سے ٹکر لگے گی، وہ مقابل پر دلائل پیش کریں گے، تو کیا اس مضمون پر ان کے پاس طاقتور مواد ایسا موجود ہے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ غیروں کو چیلنج کریں اور کہیں کہ دیکھ لو قرآن کی پیشگوئی جو ہے پوری ہو گئی۔ اس پر جب تحقیق شروع کی تو پھر بہت سی اور باتیں نکلنی شروع ہوئیں، اور فرعون کون تھا، اور قرآن کی جو آیات منظر پیش کر رہی ہیں کیا وہ اس فرعون کے ساتھ متعلق نظر آتا ہے یا دوسرے فرعون کے ساتھ متعلق نظر آتا ہے۔ جب یہ باتیں دیکھی گئیں تو جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا، میرے نزدیک وہ رمسیس سیکنڈ ہے جس پر قرآن کی آیات کا اطلاق ہو رہا ہے، اور کوئی فرعون ان تاریخی شہادتوں میں دکھائی نہیں دیتا جنہوں نے فرعون مصر کے پورے سلسلے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اول سے آخر تک وہ انتہائی دور جس میں حضرت موسیٰ کا فرعون ہو سکتا تھا ان سب کا جائزہ لیا، اور مختلف محققین جو عیسائی ہیں ان سب کی تحقیقات کا جائزہ لیا۔ محض ایک کتاب کو پڑھ کر کوئی فیصلے نہیں کیے گئے، بلکہ وہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا تحقیقاتی دور ہے۔ تمام انسائکلوپیڈیاز جو اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کی چھانبین، ان کے حوالے، ان کے الگ الگ نتائج، یہ ساری فہرستیں جو میرے پاس پڑھی ہیں، ان پر ایک معین شخص نے کام کیا ہے، یعنی صالح صفی نے۔ ہر ایک کے سپرد الگ الگ میں نے کام کیے تھے۔ جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو وقتاً فوقتاً جن کو میں تربیت کر رہا ہوں، خود کبھی اکٹھے ہوتے ہیں میرے پاس، بلکہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور کچھ ریسرچ ٹیم کے ہمارے ممبر امریکہ میں ہیں، کچھ پاکستان میں، یعنی ممبر تو ساری جماعت ہی ہے، مگر معین طور پر جن کے سپرد ٹاسک کیا جاتا ہے اور پھر ان سے رابطے رکھے جاتے ہیں۔ میں جب ریسرچ ٹیم کہتا ہوں تو وہ مراد ہے۔ چنانچہ اس میں ملک سلیم صاحب کے سپرد بھی کیا گیا، وہ علمی ذوق رکھتے ہیں، ان کا ایک الگ مقالہ پورا میرے سامنے ہے۔ کہاں ہے جی وہ؟ یہ ہے ایکسوڈس کے متعلق اور رمسیس سیکنڈ کے متعلق جو بھی امکانات ہیں ان پر انہوں نے غور کر کے اصل حوالے فلیگ کر کے مجھے بھجوائے ہیں۔ اور اسی زمانے میں جب میں نے یہ خطبہ دیا تھا ان سے بھی رابطہ ہوا۔ عبد القادر صاحب محقق پاکستان میں ہیں۔ میں نے خطبہ جو دیا تھا، میں اس کا پس منظر پہلے بتا دوں پھر میں اس طرف آؤں گا دوبارہ۔ اس دوران یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ رمسیس سیکنڈ وہ فرعون ہے جو قرآن کے بیان کے مطابق تاریخ میں فٹ ہوتا ہے،
اور دوسرا کوئی فرعون فٹ نہیں ہو رہا۔ اگر یہ بات درست ہے تو ریمسز 95 سال یا بعض کے نزدیک 100 سال کی عمر میں مرا ہے، اور اس کی ممی اس کی تمام تاریخی شہادتوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ دفن ہیں اس بات کو قطعی طور پر ثابت کر رہی ہیں کہ ریمسز سیکنڈ وہ فرعون نہیں ہو سکتا جو غرق ہو گیا ہو، کیونکہ 100 سال کی عمر میں اس نے پیچھا نہیں کیا۔ وہ واقعات جب آپ تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو قطعی طور پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ ریمسز تبھی موت مرا ہے اور ڈوب کر نہیں مرا۔ اب یہ جو تھا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، یہ مجھے کامل یقین ہے اور ہمیشہ رہا، ذرہ بھی تزلزل نہیں ہوا کہ قرآن سچا ہے اور باقی سب باتیں جھوٹی ہیں۔ اس لیے یہ جو بعض مولوی سمجھتے ہیں کہ مجھے شک پڑ گیا کہ قرآن کہیں غلط نہ ہو اور روایات سچی نہ ہوں اس لیے میں نے یہ مسئلہ شروع کیا، بالکل ان کی نادانی ہے اور عدم اعتماد ہے۔ ایسے آدمی کی بیعت کر بیٹھے ہیں جس پہ یہ بھی اعتماد نہیں کہ قرآن کا وفادار ہے۔ بات یہ ہے، اس نے جو ایک بہت بڑا ہمارے لیے غیروں کی طرف سے چیلنج تھا، اس نے مجبور کیا ہے مزید تحقیق کو مختلف سمتوں میں بڑھانے پر۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ایک آدمی ہو سکتا ہے ڈوب کے مرا ہو، نکال لیا ہو اور بتاتے نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن جو نقشہ کھینچ رہا ہے وہ ایک 100 سالہ بڈھے ایک فرعون کی پیروی کا نقشہ نہیں ہے، ایک طاقتور اپنے پورے جلال اور شان کا انسان ہے۔ وہ مخاطب کر رہا ہے حضرت موسیٰ کو ایک معمولی انسان کے طور پر، ایک ایسے بچے کے طور پر جو ان کے سامنے پیدا ہوا ہے، اور پھر ان کی پیروی میں وہ اپنے قافلے حملہ آور قافلے یا پیروی کرنے والے قافلے کے سر پر ہے وہ، اور سب سے آگے لیڈ کر رہا ہے ان کو۔ یہ اس بڈھے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، اور جب وہ تاریخ ساری ساتھ دفن ہے وہ بتا رہی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے لیے فرض ہے، ہم پر فرض ہے مسلمانوں پر کہ اس فرعون کی تلاش کریں جو نہ صرف یہ کہ غرق ہوا ہو ثابت ہو، لیکن اگر غرق ہوا ثابت نہ بھی ہو تو کم سے کم قرآنی بیان کے مطابقت سے تو مطابقت تو رکھتا ہو۔ یہ کہہ دینا کہ قرآن سچا ہے اور سچائی کی ایک بھی دلیل پیش نہ کرنا، بلکہ ایسی بات مان لینا جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے خلاف ریفلیکشن بن جاتی ہوں، اس کو اگر کوئی سعادت سمجھتا ہے یا وفاداری تو میرے نزدیک بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ آیت وہ ہے جو نشان بن کر چمکے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آیت کا انکار بھی تو ہوتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے انکار کریں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آیت آتی ہے جانتے ہوئے پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہا جاتا ہماری طرف سے کہ دیکھو چونکہ وہ انکار کر دیتے ہیں اس لیے وہ جو نشان تھا چاند سورج کا اسی کا انکار کر دیا ہے۔ واقعہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکے تھے، نتائج کا انکار کرتے ہیں۔ آیت سے فائدہ نہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ آیت ہوئی نہیں، بلکہ دیکھتے ہیں پھر نتائج کا انکار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں چاند سورج گرہن کی جو پیشگوئی ہوئی ہے، سارے اخبار اقرار سے بھرے پڑے ہیں، غیروں کے اپنوں کے سب اخباروں میں یہ ثابت شدہ حقیقت درج ہے کہ ان تاریخوں میں رمضان میں یہ سورج چاند کا گرہن ہوا تھا۔ بہانے جو بنائے ہیں وہ اس بنا پر نہیں کہ ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ معاملہ ہو کہ ہوا ہی نہیں تو پھر تو آیت ہی مشکوک ہو گئی، پھر تو آیت کہنا ہی غلط ہو گیا اس کو۔ تو آیات اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوا کرتی ہیں، ان میں کوئی شک کا پہلو نہیں ہوتا۔ انکار کرنے والے اپنے دل کے شکوک کے پردوں میں خود چھپتے ہیں، لیکن آیت کو نہیں دھندلا سکتے۔ بس قرآن کریم اس کو ایک عظیم آیت کے طور پر پیش فرما رہا ہے۔ اگر ہم یہ جواب دیں ان کو کہ آپ کی تحقیق جھوٹی ہے، ٹھیک ہے جھوٹی ہے بہت حد تک مجھے پتہ ہے، لیکن قرآن سچ فرما رہا ہے، اس لیے یہ جو فرعون دستیاب ہوئے ہیں ان میں سے فلاں فرعون ہے، یہ کہنا جائز ہے، بشرطی کہ قرآن کی تعلیم کی روح سے ان تمام فرعین کی تاریخوں کا تجسس کیا جائے، تفحص کیا جائے، ان کا قصص کی طرح جیسا قرآن فرماتا ہے،
تاریخی مواد کی پیروی کر کے دکھایا جائے کہ دیکھ لو یہ ہے وہ فرعون جو قرآن کا فرعون ہے، اور بائبل یہاں جو اختلاف کرتی ہے یہ جھوٹی ہے، یعنی وہ لکھنے والے جنہوں نے بائبل کی طرف بات منسوب کی، غلط بات منسوب کی، اور اس کے سوا فرعون بن ہی نہیں سکتا۔ یہ جو مضمون تھا، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ یہ جو ڈوبنے والا قصہ ہے، ڈوب کر مر جانے والا، کیا یہ قطعی بات ہے؟ اس کے سوا کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ بائبل نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ڈوب گیا، اور بائبل نے یہ ذکر کیا ہے کہ تمام تر وہ افراد جو پیروی کر رہے تھے بلا استثناء فرعون سمیت سمندر میں غرق ہوئے ہیں، اور ایک بھی بچ کر واپس جا کر بتانے والا بھی نہیں تھا کوئی۔ تو ایک لمبا عرصہ اس کے بعد ایک ایسا آیا ہے، ایک دن کہہ لیں یا 2 دن کہہ لیں، جس عرصے میں وہاں اطلاع پہنچی ہوگی اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے اور لاشوں کی تلاش شروع ہوئی ہوگی، اور سمندر میں ان لاشوں کی تلاش کا امکان بہت نسبتاً کم ہے بنسبت ڈیلٹا کے۔ لیکن بائبل میں دوسری جگہ ایک نقشہ ایسا کھینچا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیلٹا کا علاقہ تھا، اور وہ میں حوالہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو قرآن کی تائید وہ کر رہا ہے، مگر ایک بات قطعی ہے کہ وہ فرعون کو غرق شدہ سمجھتے ہیں، اس کے بچنے کے کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں ملتا۔ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو ایک فرعون کو غرق شدہ کہنے کے باوجود اس کی جسمانی بقا کا ذکر کرتی ہے، اور حضرت مسلم موعود نے اپنی تفسیر صغیر میں جو ترجمہ فرمایا ہے وہ جسمانی بقا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو بڑا معنی خیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جسم کو مردہ حالت میں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو جسم کی بقا دی جائے گی۔ اب یہ بحث تھی کہ کیا اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ غرق ہوا فرعون غرق ہونے کے باوجود زندہ رہا ہو؟ اس سلسلے میں جب عربی لغات کا مطالعہ کیا گیا، بعض آثار کا جو حضرت ابن عباس کی متعلق سے بھی مروی ہیں مطالعہ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ قطعی طور پر ایک ایسا شخص جس کو غرق کہا گیا ہو، اس کے بچنے کا امکان باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ عقل کے خلاف نہیں اور عربی محاورے کے خلاف نہیں ہے۔ ایک غرق شدہ آدمی کو بچا لیا جائے، یہ لفظ غرق سے متصادم نہیں ہے۔ یہ حوالے جب ملے تو میں نے اس حکمت عملی کی پیش نظر جو ایک عالمی جہاد میں اول طور پر میرے ذمہ ہے، جماعت کو متنبہ کیا کہ جب غیروں سے ٹکر لوگے تو بچگانہ طریق پر یہ نہ کہنا کہ ہم مانتے ہیں بس ٹھیک ہے، تمہیں ثابت کرنا ہوگا بائبل کے مقابل پر ایک تو قرآن کا جو نمایاں اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ بائبل اس کو کلیتاً ایسا غرق شدہ سمجھتی ہے کہ اس کے نہ جسم کے بچنے کا سوال، نہ جسمانی بقا کا کوئی سوال، اور قرآن کریم یہاں آ کے ایک فرق ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے دعا کی اور ہم نے اس کو کہا تیرے بدن سے تجھے نجات دیں گے۔ اس لیے یہ امکان چونکہ عربی لغت سے ثابت ہو گیا اور بعض صحابہ کے آثار سے بھی ثابت ہو گیا، تو میں نے خطبے میں یہ حکمت عملی جماعت کو دی تھی کہ آپ بے وجہ اصرار نہ کریں کہ ایک ہی معنی ہے، صرف ایک اور معنی بھی ممکن ہے، اور وہ معنی شامل ذہن پر رکھتے ہوئے قرآن کا ایک ایسا عظیم اعجاز آپ اس مغربی دنیا میں پیش کر سکتے ہیں جس کے سامنے ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے یہ امکان نہ رکھا تو یہ نتیجہ نکلے گا صرف کہ ابھی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ جب تک آپ ثابت نہ کر دیں کہ وہی فرعون دستیاب ہوا ہے اور وہ غرق ہو گیا تھا، تو اعجاز کیسے ہو گیا؟ یہ آیت کیسے بن جائے گی؟ آیت تو روشن ہوتی ہے اور پھر اس سے استدلال پکڑا جاتا ہے۔ تو جو آیت بنی نہیں اس پہ پھر دعوے کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ خاموش ہو جائیں، لیکن خاموش ہو کر وفاداری کے ساتھ تحقیق جاری رکھیں۔ میرا مسلک یہ تھا کہ ایک سانس لینے کا وقت ہمیں میسر آئے اور یہ قطعی طور پر دلائل سے ثابت کر دیں
کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ فرعون ڈوب کر نہیں مرا تھا، وہ فرعون جو موسیٰ سے ٹکر لے رہا تھا، تو تب بھی قرآنی آیات پر کوئی سایہ نہیں پڑتا، کیونکہ قرآنی بیان میں اس بات کی واضح گنجائش موجود ہے کہ وہ فرعون ڈوبا ہو اور پھر بچ گیا ہو، اور اس کی بقیہ زندگی روحانیت سے عاری مگر بدنی زندگی محض باقی رہے۔ یہ ہے اس خطبے کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا۔ اس کی تائید میں شیخ عبد القادر صاحب محقق دہلوی نے ایک ایسا دلچسپ حوالہ بھیجا جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ تالمود میں بین ہی یہی بات مذکور ہے، اور یہ تالمود جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے نہیں بلکہ بعد تک جاری رہی، آج تک ایک جاری کتاب ہے۔ یہ غالباً یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا حوالہ ہے، کیونکہ اس زمانے سے پہلے تمام محققین کہتے ہیں کہ اشارتاً بھی کسی کتاب میں حضرت موسیٰ والے فرعون کے لاش کی حفاظت یا ان فرعین کی ممیز کی حفاظت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بکائی جو ہے جس نے وہ کتاب اپنی لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس، اس نے اس مضمون پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ وہ میں نے ایک لفظ پڑھا ہے، اس کا دیکھا ہے، مگر اس کی تحقیق بھی بہت سے رکھنے لیے ہوئے ہے، اور اگرچہ وہ بظاہر قرآن کی تائید کر رہا ہے مگر وہ تائید قرآن کی تائید ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ جتنے مسائل حل کرتی ہے اس سے زیادہ مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بات وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ قطعی طور پر قرآن کے اس بیان سے پہلے کل عالم میں کہیں مذکور نہیں تھا، کوئی تحریر دستیاب نہیں ہوئی تھی، کوئی تاریخ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ فرعین مصر جو اس زمانے میں ہیں وہ ان کی ممیز محفوظ ہیں اور زیر زمین دبی پڑی ہیں۔ یہ زمین میں مدفون خزانے دریافت ہونا وہ یہ ٹھیک کہتا ہے صرف یہی کافی ہے دراصل قرآن کریم کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگرچہ وہ فرعون نہ بھی ملے تب بھی یہ قرآن کا دعویٰ کہ وہ فرعون ان فرعین میں سے ہے جن کو محفوظ رکھا جائے گا، اور اس زمانے میں جو قریب کا زمانہ ہے ان فرعین کی لاشیں دستیاب ہو جائیں، ممیز ان کی مل جائیں، یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔ مگر یہ اعجاز اگر ثابت ہو گیا تو اگلا بھی ضرور ثابت ہوگا، یہ بحث ہے، اور لازماً ہمیں اس فرعون کی نشاندہی کے لیے قرآن کریم میں مواد ملنا چاہیے۔ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے کہ بائبل میں تو مذکور ہیں کچھ اشارے، مگر قرآن کریم سے مطالعہ سے فرعون کی نشاندہی ممکن نہیں، حالانکہ جس قطعیت کے ساتھ قرآن کریم کے ارشادات میں فرعون کی نشاندہی کا مواد موجود ہے اتنا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں اس مضمون پر آؤں گا، اور اس کی روشنی میں میں ابھی تک یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ رمسیس سیکنڈ تھا اور کوئی نہیں تھا، اور باقی سب قصے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اوپن مائنڈ ہے، میں محققین کو دعوت دیتا ہوں کہ رمسیس کو اگر مانا جائے تو اس تعویل کو جو میں نے کی ہے عربی لغت کے حوالے سے اور تالمود کے حوالے سے، اس کو بھی ضرور تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر اس تعویل کو تم رد کرتے ہو تو تمام بار ثبوت تم پر ہے اور تمام تحقیق کا بوجھ تمہارے اوپر ہے۔ تلاش کرو، وہ فرعون نکال کے دکھاؤ جو قرآن کے بیان کے مطابق ہو، اس کے تاریخی واقعات اس سے مطابقت رکھتے ہوں، اور پھر یہ بھی ثابت کرو کہ وہ ڈوب کے مرا تھا، تو ٹھیک ہے، کرو، پھر تحقیق کرو، اس سے منع تو نہیں میں کرتا، مگر میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو بڑی دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ ایک بڑی بھاری ٹیم سے، جو عالمگیر ٹیم تھی، ان سے کام لے کر، ان پر بوجھ ڈال کے، ان سے وہ کتابوں کے ملخص منگوائے جن کو پڑھنے کا میرے پاس براہ راست وقت نہیں تھا، اور پھر جستجو کی ہے، وہ جو ابھی تحقیق جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، اس تحقیق کی روح سے وہ رمسیس سیکنڈ بنتا ہے، نہ کہ کوئی اور۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس ضمن میں بہت کچھ
مواد ہے جس کو اس ایک مجلس میں پیش کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. سارا رمضان اگر باقی گزر جائے اور یہ میں تحقیق آپ کے سامنے ابھی پورے حوالوں کے ساتھ ان پر تنقید کر کے پڑھوں یا بیان کروں تو یہ ناممکن ہوگا کہ اس رمضان میں ختم کر سکوں. اس لیے میں نے پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھا کہ ہو کیا رہا ہے آخر. دنیا بھر کے احمدی سوچ رہے ہیں کیا بات ہو گئی, کیوں اس مرے گڑے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. قرآن کی تائید تقاضا کرتی ہے, قرآن کی خدمت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ غیروں نے جو کام اٹھایا, جس کام کا بیڑا اٹھایا, تم پر اولین فرض ہے, تم اس خدمت کو سر انجام دو اور آخر مقام تک پہنچاؤ تاکہ چاند سورج کی طرح روشن ہو کر یہ نشان اپنی کامل شان کے ساتھ ظاہر ہو, کوئی شبہ کا اس میں کی گنجائش باقی نہ رہے. یہ مقصد ہے اس تحقیق کا. اس لیے وہ کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ کے کوئی یہ فضول دماغ میں خیال ڈال لینا کہ مسلمہ حقائق کے خلاف باتیں ہو رہی, بالکل غلط بات ہے. اب میں آپ کے سامنے جو کتب میرے علم میں آئی ہیں اور کافی بڑی وسیع پہ مطالعہ ہوا ہے اس مضمون پر, کم و بیش اگر ساری نہیں تو تمام اہم کتب کا مطالعہ ہو چکا ہے, ہماری ریسرچ ٹیم مختلف جگہوں پہ کر چکی ہے. مگر مجھے جو نسبتاً سب سے زیادہ اچھی کتاب لگی ہے جس نے یکجائی طور پر ان دلائل کو اور ان زمانوں کو زیر نظر رکھا ہے اور اس کے بعد ایک اپنا استنباط کرنے کی کوشش کی ہے. ضروری نہیں کہ استنباط سے اتفاق ہو, اگر ایک نسبتاً زیادہ معقول مدلل استنباط ہے تو پڑھنے والے کے لیے گنجائش رکھی موجود ہے. اچھا کھلے ذہن کا اسکالر ہے. یہ کہتا ہے, بائبل, اس کتاب کا نام ہے ایجپٹ اینڈ بائبل ہسٹری, چارلس ایف ایلنگ. یہ کہتا ہے there is perhaps no single problem in Hebrew history which has been contested as long or as hotly as the question of the date of the Exodus. اس مضمون کو اس طرح طے شدہ سمجھ لینا کہ اتقان نے لکھ دیا بس بات ختم ہوگی. اتقان کے پاس کیا مواد تھا؟ اس کے پاس ایسی باتیں ہیں بعض جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتے. تو اس حوالے کو پڑھ کر وہ علماء جو اتقان میں تو یہ لکھا ہے, فلاں جگہ یہ لکھا ہے, تحقیق کا حق ادا کرو. وہ لوگ جو اس کے ماہرین ہیں انہوں نے عمریں گزاری ہیں ان زبانوں کو سیکھنے میں, ان تختیوں کو پڑھنے میں جن میں تاریخیں ہیں, پھر ان تمام تحریروں کو جو فرائین کے ساتھ دفن ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے میں. ان کی باتیں اس طرح تو ہم رد نہیں کر سکتے کہ تم پڑھ رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو. ان کے نتائج سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا سارا مواد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, لازم ہے کہ احمدی محققین کی ایک ٹیم تیار کی جائے, خواہ 50 سال لگ جائیں اس کو, مگر چھوڑنا نہیں اس بات کو. وہ آج نہیں تو کل مزید تحقیق کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس مضمون میں جو قرآن ہم سے خدمت کا تقاضا کرتا ہے اس کا حق ادا کیا جائے گا. اس کتاب میں یہ لکھتا ہے, there is perhaps no single problem in Hebrew history which has been contested as long or as hotly as the question of the date of Exodus. پھر آخر پہ کہتا ہے, we will however survey the major positions on this issue held by 20th century scholars and present what we believe to be sound arguments for the so-called early date. یہ ارلی ڈیٹ ایک ہے, ایک لیٹ ڈیٹ ہے, ایک مڈل ڈیٹ ہے. یہ 3 امکانات ہیں جن پر یہ ساری بحث گھوم پھر رہی ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ تحقیق قطعی طور پر آخری نتیجہ ظاہر کر چکی ہے, درست نہیں. فرائین مصر کی جن کی حضرت موسیٰ, جن کو حضرت موسیٰ کا زمانہ پانے کا امکان ہے, ان کی بحث میں علماء 200-300 سال آگے پیچھے کے امکانات پیش کرتے ہیں. بعض علماء ہیں جنہوں نے بائبل سے ڈیٹ لی ہے اپنی,
اور بائبل کو حکم تسلیم کرتے ہوئے اس سے زمانہ طے کرنے کی کوشش کی، اس بات سے زمانہ طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہیکل سلیمانی کے متعلق ہم جانتے ہیں وہ کس سن میں تعمیر ہوا ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف تک کا زمانہ کیا ثابت ہوتا ہے، اور بعض دوسرے بائبل کے حوالوں میں جو حضرت موسیٰ کا ذکر ملتا ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے کتنا پہلے بنتا ہے۔ اس طرح کے حسابات انہوں نے پیشدار سے کیے ہیں، لیکن سارے دھاگے یا ان کے کنارے بائبل کی کسی آیت سے باندھ کر پھر ایک اندازہ لگایا ہے کہ کس زمانے میں ہوا ہوگا۔ جو ارلیسٹ ڈیٹ بنتی ہے وہ ہے 966، جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا سال تھا، جمع 480، گویا کہ 1446 سال پہلے۔ اور جب یہ 1446 سال پہلے یہ محققین کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ بائبل کے حوالے سے تو بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ اتنا پرانا ہے کہ حضرت یوسف کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ کی نہیں، حضرت یوسف کی ٹکر ہوئی ہوگی اس سے، ورنہ پھر حضرت یوسف کو دھکیل کر حضرت ابراہیم کے زمانے میں پہنچانا پڑتا ہے۔ تو یہ تفصیلی بحث ہے، میں اس کا صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ پھر نام اور لیتے ہیں اس زمانے کے ان فرائین کے ساتھ، نہ بائبل کا مضمون بقیہ مضمون اطلاق ان پر، نہ بائبل کا مضمون اطلاق پا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کا مضمون اطلاق پا سکتا ہے۔ تو جب نئی نئی تھیریز آیا کرتی تھیں، بڑی مشہور ہو جاتی تھیں، محققین اس زمانے میں لکھتے تھے اس کی تائید میں۔ کوئی کتاب لاہور کی یا کسی اور لائبریری میں پڑھی ہو اس زمانے کی، کسی نے نکال کے پڑھ لی، تو انہوں نے کہا یہ تو ثابت ہو گیا، تو محققین نے باقاعدہ دیکھ کر یہ بتا دیا ہے۔ حالانکہ محققین نے بعد میں بھی لکھا ہے، اور بھی تاریخی حوالے نہیں تو بعض آرکیولوجیکل حوالے دستیاب ہوئے ہیں۔ چنانچہ محققین کی جو بعد کی کھیپ ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس ایجپٹ کے آرکیولوجیکل فائنڈز میں، یعنی ازمنہ قدیمہ کی جستجو کے مضمون میں جو دبے ہوئے نشانات ملا کرتے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ اور اس فرعون کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو انہوں نے پھر فلسطین کی طرف رخ کیا، اور فلسطین کے اندر جو دبے ہوئے پرانے تاریخی شواہد ملتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے بہت قریب تر زمانہ کر دیا، بعید کی بجائے یہ ثابت کیا کہ یہ جو آرکیولوجیکل فائنڈز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 1290 سے لے کر کچھ آگے تک، بعض 1300 کچھ تک کہتے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں یہ واقعہ ہوا ہوگا۔ بعض نے جزوی شہادتیں بعض اور دیکھ کر یہ فیصلہ دینے کی کوشش کی کہ یہ اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے، اور اس واقعہ کو قریباً حضرت داؤد اور سلیمان کے قریب تر کر دیتے ہیں، جو باقی تواریخی شواہد سے ٹکر کھاتا ہے۔ تو یہ تمام تحقیقات ہیں جن کو انفرادی طور پر ایک ایک کر کے دیکھنا ہوگا، ان کے مقابلے دوسروں سے کرنے ہوں گے، اور یہ پہلو ہم اللہ کے فضل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اور اس کتاب کا بھی میں نے اس زمانے میں مطالعہ کیا تھا، خود نشان لگائے تھے، خود تاریخیں رکھی تھیں، اور پرائیویٹ سٹی صاحب کے اس وقت دوسرے تھے، ان کے حوالے کیا تھا کہ اس کو رکھ لو، آئندہ جب اس مضمون پر میں گفتگو کروں گا تو ان باتوں کو پیش کرنا۔ تو وہ پہلے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کہیں دبا کے بھول گئے، اب شکر ہے یہ کل انہوں نے دریافت کر لی ہیں دوبارہ، کہیں یہ فائلیں دبی پڑی تھیں۔ اس میں پرانا حوالہ شیخ صاحب کے خط کا بھی ہے، یہ اس زمانے کا ہے جب بی بی بیمار تھیں، ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی ہیں، اور پھر یہ لکھا ہے، یہ ان کو خطبہ کینیڈا جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ تاخیر کی ہے اس مسئلے پر گفتگو، اپنا خیال ظاہر کرنے میں، بڑا لمبا عرصہ بیچارے پروسٹیٹ میں، پتھری میں اور شوگر میں مبتلا رہے۔ الحمدللہ اب کہتے ہیں ہومیوپیتھک علاج شروع کر دیا تھا، زخم پورے طور پر بند ہو گئے ہیں، میں صحت مند ہوں۔
اس عاجز نے حضور کو تالمود کا حوالہ بھجوایا تھا، انہوں نے مجھے بھجوایا تھا کہ فرعون ڈوب کر بچ گیا تھا۔ اس پر ایک اعتراض ہے کہ اگر وہ بالفرض ڈوبنے کے بعد 50 سال زندہ رہا تو وہ اپنی زندگی میں نشان تھا، قرآن کریم میں ہے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان۔ حالانکہ یہ سمجھے نہیں ہیں، لمن خلفہ کا آیا میں اس زمانے میں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی نشان ہے، اور جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی نشان ہے۔ تو خلفہ کا جس قوم کو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی دیکھیں گے کہ تمہارے دعوے ایمان کے سب جھوٹے ہیں، اور تم اسی طرح ایک مردہ کی یعنی روحانی مردے کی صورت میں، اگر یہ میرا یعنی وہ قبول کیا جائے کہ یہ امکان ہے کہ ڈوب کر بچ گیا ہو، تو پھر یہ ترجمہ بنے گا۔ اور جہاں تک بدن کی حفاظت کا تعلق ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ نشان تب بنتا ہے اگر بدن محفوظ ہو جائے اور آئندہ آنے والوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ آیت اپنے دونوں مطالب کے لحاظ سے پوری طرح حالات پر صادق آتی ہے، آ سکتی ہے کہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو کچھ قرآن کریم کے اور بائبل کے حوالوں سے بتاتا ہوں کہ کیا بنتا ہے۔ کہاں ہیں وہ خلاصے نوٹس میرے جو تھے؟ ہاں وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے امکانات کیا کیا ہیں کہ رامسس کا شہر جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، جس کو یہودی غلاموں نے تعمیر کیا، ان پر بہت بوجھ ڈالے گئے، یہ رامسس کے زمانے ہی کی بات ہو سکتی ہے، اس سے اس کو پہلے کا نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ایکسوڈس رامسس کے زمانے میں یا اس کے بعد ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ قطعی شہادت ہے جو بار بار ملتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر محققین مجبور ہوئے کہ رامسس کے زمانے کو حضرت موسیٰ کے زمانے کے ساتھ باندھا جائے۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھا ہے کہ 2 فرعون ہیں جن کا زمانہ موسیٰ نے پایا ہے، اور اس میں اب صرف خلاصہ بتاؤں گا ورنہ تحقیق یہ بہت بڑی ہے، میں اس کے سیلینٹ فیچرز اب آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی تحقیق کے دوران میں نے کیا کیا چیزیں دریافت کیں اور کیوں آخر پر میرا رخ اس طرف مڑا ہے جو میں جو آپ کے سامنے اپنا موقف پیش کر چکا ہوں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ محققین جو رامسس کے بعد اس کے بیٹے منفتح کو وہ فرعون قرار دیتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کسی وجہ سے، یا ان کے سامنے پورے حقائق نہیں تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ مانا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن غلط نکلتا ہے اور بائبل سچی نکلتی ہے، اور جس بات میں بائبل قطعی طور پر اپنے ان تمام شواہد میں غلط ثابت ہو چکی ہو، وہاں ہمارا ایک ایسا نتیجہ نکالنا کہ جو بائبل کے ایک دعوے کی تائید کرتا ہو اور قرآن کو جھٹلاتا ہو، یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے شواہد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو جھگڑا چلا ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ سب سے پہلے سیٹی کا زمانہ دیکھیں، وہ 10-11 سال تک رہا ہے بس۔ اگر سیٹی کے زمانے میں جب کہ آپریشن شروع ہوا ہے حضرت موسیٰ کی پیدائش تسلیم کی جائے تو اس کے نتیجے میں الجھنیں بہت سی پیدا ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ سیٹی کے زمانے میں اس بچے کا اتنا بڑا ہونا جس کو قرآن کریم ایک مضبوط جوان کے طور پر پیش کر رہا ہے، ایک مکے سے مار دیتا ہے، اور اس تھوڑے سے سفر میں جب وہ مدین پہنچتا ہے تو قوی امین کے طور پر قرآن اس کا ذکر فرماتا ہے، ایک ایسا بالغ مرد جو طاقتور، جو گڈریوں کو ایک طرف کر کے ان کمزور عورتوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ 10-11 سال کا بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ 10 سال کا کہنا چاہیے، کیونکہ جس دن وہ سیٹی بیٹھا تھا تخت پر اسی دن تو نہیں پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے 2-4 سال لگائے ہیں، اس نے قوانین جاری کیے ہیں، اگر وہ وہی ہے۔
اس کے بعد پھر ریمسس پہ یہ ٹھہر نہیں سکتے. وہ جو یہ اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ قطعی ثابت ہے کہ وہ ڈوبا اور ڈوب کر مر بھی گیا، ان کو پوری چھلانگ لگانی پڑتی ہے، ریمسس کا زمانہ گزار کر آگے جانا پڑتا ہے. اور ریمسس کا زمانہ جو بادشاہت کا ہے وہ 67-60 سال کا ہے، اور 67 سال تک حضرت موسیٰ کو وہاں سے غائب رہنا پڑے گا، اور وہاں آنا پڑے گا پھر جہاں اس کا بیٹا آتا ہے. اس لحاظ سے یہ پھر پیدائش کو وہاں سے اٹھا کر ریمسس کے زمانے میں لے جاتے ہیں، اور فرعون کی موت کو اس کے بیٹے کے زمانے میں لے جاتے ہیں. لیکن یہ کیوں ممکن نہیں اور کیوں یہ قرآنی بیان کے خلاف ہے، اس پر میں اب آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بازمور رکھتا ہوں. قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سے ہی سارا مضمون کھل جائے گا. دوسرے تاریخی حوالے تائیدی طور پر تو شاید استعمال ہوں، مگر کسی ضرورت نہیں رہتی. اس کے مقابل پر جہاں بائبل کا بیان ٹکراتا ہے میں بتاؤں گا کہ کیوں قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو میری توجہ کا مرکز بنی وہ یہ تھی کہ ہم کیوں تسلیم کر رہے ہیں کہ 2 فرعون ہونے ضروری ہیں، ایک فرعون پیدائش کا اور ایک فرعون جس نے بعد میں ٹکر لی وہ رقابی کا. کیا وجہ ہے، کیوں خام خواہ اس مصیبت میں پھنس گئے کہ لازماً 2 فرعون ہوں گے؟ اس کی وجہ صرف بائبل کا یہ ایک بیان ہے، اس کی وجہ سے سارے مسلمان محققین بھی اور عیسائی بھی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ بیان قابل اعتماد ہے ہی نہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کے مقابل پر ایک غلط دعویٰ کر بیٹھی ہے بائبل، کیونکہ وہ خدا کا کلام نہیں تھا، وہ کسی بندے نے داخل کیا تھا. لکھنے والے نے ایک اندازہ اپنا لگایا ہے. اس نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ جب واپس ہو رہے ہیں تو پہلا فرعون ضرور مر گیا ہوگا، ورنہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے. تو اسی لیے اسی بات کا ذہن پر میرے اثر تھا جب میں نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک فرعون کے مرنے سے اس کے قوانین بھی بدل جایا کرتے تھے، اس لیے موقع مل گیا. لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ کتنی دیر بعد مرا ہے، یہ بائبل کیا کہہ رہی ہے. اب میں آپ کو پہلے قرآن کریم کے آیات پڑھ کے بتاؤں گا، پھر ساتھ ساتھ جو اشارے اس مضمون کی طرف ہیں ان کو کھولتا جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. میں اللہ کا پاک نام لے کر شروع کرتا ہوں جو طاہر ہے، سمیع ہے اور مجید ہے. یہ بھی ایک حضرت مسلم موعود کے نزدیک یہ خلاصہ ہے ان تین الفاظ کی یہ تشریح ہے، حروف کی یہ تشریح ہے. طاہر ہے، سمیع ہے اور مجید ہے، بہت معزز اور بزرگ اور صاحب مجد ہے. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات جو ہیں بہت کھلی کھلی روشن کتاب کی آیات ہیں، ان میں تمام مسائل حل ملیں گے تمہیں. اور یہی وہ آیات ہیں جو سارے مضمون پر پوری روشنی ڈال رہی ہیں اور سیر حاصل بحث کر رہی ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی حکایت یا اس کی تاریخ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لقوم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں ان کو تقویت دے، یہ بات ان کے فائدے کا موجب بنے. اس لیے اگر تم نے تقویت حاصل کرنی ہے اس مضمون میں، اختلافی معاملات میں، تو یہ آیات تمہاری مددگار ہوں گی. یہ خاص مومنوں کی حفاظت، ان کی تقویت کی خاطر نازل فرمائی جا رہی ہیں. ان فرعون علا فی الارض. فرعون وہ ہے جس نے زمین میں علو سے یعنی تعالی سے اور تکبر سے کام لیا. وجعل اہلہا شیعان. اور اس کے اپنے جو ملک کے باشندے تھے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی اس کی. بس اس کا کریڈٹ اگر بعض لوگ برٹش راج کو دیتے ہیں تو غلط فہمی ہے ان کی. قرآن کریم کی روح سے یہ اس کا کریڈٹ اس فرعون کو ملتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم اور بھی باتیں بیان کرتا ہے کہ غیر معمولی اپنے زمانے میں عظمت کا فرعون تھا.
فقتل کیف قدر، واہ واہ کمال کر گیا، خوب تدبیر کیا کرتا تھا۔ اس فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا جو امیج قرآن بیان کر رہا ہے وہ اس کو پیش نظر رکھیں، پھر پیدائش اور موت کی باتیں بعد میں آئیں گی۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو، ساری پبلک کو نہیں، ان میں فرعون مصر کی قوم کے لوگ بھی تھے اور دوسرے قوم بھی آباد تھے، ان کو آپس میں تو بانٹا اور لڑایا، لیکن ان میں سے ایک گروہ کو خصوصیت کے ساتھ کمزور بنانے کا منصوبہ بنایا، اور ان میں سے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یعنی جیسا کہ ہمارے مفسرین خصوصاً حضرت مسلم موعود نے اس پر کافی سیر حاصل بحث فرمائی ہے کہ مراد ظاہری ذبح بھی لیا جاتا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ پہلے اونٹوں کو مارا جائے، تب خدا نے جوابی کارروائی سزا کی یہ فرمائی کہ ان کے بیٹے مارے گئے۔ لیکن یہ بحث ایک ضمنی ہے، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یستضعف کی تفسیر بھی ہے۔ یہ کسی قوم کو اگر کمزور کرنا ہو تو ان کے مردانہ صفات لوگوں کو تو تباہ کر دو، ان سے کوئی رعایت نہ برتو، ان کو کوئی سہارا نہ دو، ان کو اپنے حال پر سسکتے کمزور ہونے کے لیے چھوڑ دو۔ اور جو کمزور زنانہ صفت، یہاں عورتوں کے خلاف کوئی بات نہیں، بلکہ فیمنن ایک کانسیپٹ ہے، جس کا مطلب ہے جو ایک غالب شخص کی بات کو قبول کر کے اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کی قوم کے وہ لوگ جو تمہاری غلامی کا مزاج رکھتے ہیں ان کو اوپر لاؤ، اور ان کے نتیجے میں جو صاحب عزم لوگ ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دو۔ یہ اس کی پالیسی جو بہت زبردست پالیسی تھی، اور بہت کوئی بڑے دماغ کا فرعون تھا، کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا۔ تبھی قرآن کریم ہر جگہ جب فرعون کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دنیاوی عظمت اور تکبر کی وجوہات بھی بیان فرماتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ فسادی تھا، اس نے زمین میں لوگوں کو بانٹا اور کسی کو کمزور کیا، کسی کو بڑھایا، غلط صفات کو تقویت دی، اچھی صفات کو دبایا۔ یہ وہ فرعون ہے جو مفسد تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس کا اصل میں ماضی سے تعلق ہے، مگر نوریدو کا چونکہ مضمون مستقبل میں جاری رہنا تھا، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ارادہ، بلکہ فرمایا ہم نوریدو، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ جن لوگوں کو فرعون نے کمزور بنا دیا تھا، جو کمزور بنا دیے گئے، ان پر احسان فرمائے، فی الارض یعنی زمین میں، یعنی ملک میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں مستقبل میں ان زمینوں کا، ان ملکوں کا وارث بنا دیں جن میں وہ کمزور کیے گئے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی آنن فانن جاری ہونے والا فیصلہ نہیں تھا۔ خدا نے فرعون کے اس ظلم کے نتیجے میں بنی اسرائیل سے ایک خاص احسان کا فیصلہ فرمایا، جس کا اکثر پورا ہونے کا وقت بعد میں آنا تھا۔ اس لیے مستقبل کے حوالے سے بات شروع ہو گئی ہے۔ پہلے الا فی الارض کے لحاظ سے ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب ایک ایسا مضمون ہے تائید بنی اسرائیل کا جو آئندہ زمانوں پر پھیلا پڑا ہے، اس لیے قرآن کریم یہاں ماضی کے حوالے کی بجائے ایک مستقبل کا حوالہ دیتا ہے، یعنی مضارعہ کا فعل استعمال فرما رہا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، یہ وہی چل رہا ہے، فی الارض، اور یہ بھی ہم نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ ان کو زمین میں تمکنت عطا کریں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور وہی فرعون جس کا ذکر چل رہا ہے، اس فرعون اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو وہ دکھائیں گے جس کا وہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں موسیٰ کی باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ اب یہاں کون سے دو فرعون کا ذکر ہے بتائیے؟ پیدائش کا فرعون اور تھا، اور
یہ فرعون اور تھا، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کسی دوسرے فرعون کا اشارتاً بھی ذکر نہیں فرما رہا، آغاز سے لے کر انجام تک ایک ہی فرعون ہے جس کی علو کی باتیں ہیں کہ وہ اس بنا پر اپنے آپ کو عالی شان سمجھتا تھا، بہت اسکیمیں بنانے والا ایسا فرعون تھا جس کو تاریخ میں ایک بہت بڑا مرتبہ عطا ہونا تھا، اور آج تک رامسس سیکنڈ کے مقابل پر کوئی اور فرعون ثابت نہیں کر سکتا کہ اس شان کا فرعون ہو۔ ایک ماضی میں پہلے ایک فرعون پیدا ہوا تھا، اس کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ بڑی مبہم سی ہے اور کہانیوں میں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ حقائق میں ہو۔ اس فرعون کو تو تمام دنیا کے محققین سب سے بڑا، سب سے زیادہ متکبر، سب سے زیادہ علو حاصل کرنے والا فرعون قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ خود بخود کھول رہی ہیں مضمون، اس کا نقشہ بالکل واضح کر رہی ہیں، جو کسی اور دوسرے فرعون پر چسپائی نہیں ہو رہا، نہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا۔ حامان بھی اسی زمانے کا کوئی شخص ہے، اور ان کے لشکروں کو ہم اس طرح ہزیمت دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اب پیدائش کا زمانہ وہی زمانہ ہے، دیکھ لیں۔ اس فرعون کے اس فیصلے کے مقابل پر کہ بچے ذبح کیے جائیں گے، مرد لڑکے ذبح کیے جائیں گے، لڑکیاں باقی رکھی جائیں گی، یہ اس آیت کو طرف واپس لے جا رہا ہے مضمون۔ ہم نے اس کی جوابی کارروائی کیا فرمائی؟ فرمایا ہم نے کہا موسیٰ کی ماں کی طرف وہی فرمائی، ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، یعنی پیدائش ہوتے ہی اس کو ڈبونے کا کوئی حکم نہیں تھا، اس کو دودھ پلانے کا حکم تھا ایک عرصے تک، ورنہ پھر اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے دودھ سے آشنا ہو جاتا، اس سے اس کا گہرا ذاتی تعلق قائم ہو جاتا، اتنا پسند اس کو آتا کہ ہر دوسرا دودھ رد کر دیتا۔ اس کی تیاری ہو رہی ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے مضمون۔ ہم نے کہا اس کو اب تو دودھ پلانا شروع کر، اور پھر اس وقت تک اللہ امن میں رکھے گا۔ پھر جب ایسے آثار ظاہر ہوں کہ تو سمجھے کہ اس بچے کی زندگی کو خطرہ ہے، تب تو وہ کام کرنا جس کا تمہیں حکم دینے لگا ہوں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اس بارے میں خوف نہ کھانا، یعنی القیہ فی الیم میں، تب اس کو یم میں بہا دینا۔ یم سے مراد سمندر بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں دریا مراد ہے، دریائے نیل، اس میں اس کو بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، بالکل ڈرنا نہیں، کوئی غم نہیں کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً یقیناً اس کو تیری طرف لوٹا لائیں گے اور اسے مرسل بھی بنائیں گے، یعنی اس کی زندگی کوئی عارضی فوائد سے یا صرف تیری جذبات سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہمارا یہ احسان اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو عظیم کاموں کے لیے چن رکھا ہے۔ بس تجھے کیا فکر ہے، ہماری حفاظت ہے۔ ماں سے زیادہ تو خدا کو اس رسول کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے جس کو اس نے عظیم عالمگیر مسالے کی خاطر مبعوث کیا ہوتا ہے، اور اس کو لازماً اس نے غالب کرنا ہے۔ تو ماں کو اس طرح بھی تسلی دے دی کہ تیرے جذبات کی بات ہوتی تو کوئی چھوٹی موٹی بات تھی، یہ تو بچہ ایسا قیمتی ہے کہ ناممکن ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہ کریں، بس تو مطمئن ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اسے آل فرعون نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ پیشگوئی اسی فرعون کے متعلق ہے جو موجب بنا ہے اس کو بچانے کا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے عدو بنے اور ان کے غم کا موجب بنے۔ یعنی موسیٰ کی ماں کو کہا کہ تو غم نہ کر، اور وہ فرعون جس کے اہل نے ان کو بظاہر بچایا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس فرعون اور اس کے آل، سارے اہل جتنے بھی ہیں، ان کے لیے اس نے
دشمن بھی بننا تھا اور غم کا موجب بھی بننا تھا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، پھر اسی فرعون کا ذکر ہے جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس فرعون کے زمانے میں خدا کی یہ تقدیر جاری ہوئی ہے، اسی کا ذکر چل رہا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ خطا کار تھے، اس لیے ان کو سزا دینی تھی ہم نے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اب پتہ چلتا ہے یہ وہی فرعون ہے جس کے گھر اس نے حضرت موسیٰ نے پرورش پائی۔ اور فرعون کی بیوی نے یہ کہا، اب یہاں آل کی بات نہیں ہو رہی، معلوم ہوتا ہے بائبل کی یہ بات درست ہے کہ اٹھانے والوں میں فرعون کی بیوی شامل نہیں تھی، بلکہ خاندان کے افراد تھے۔ اور قرآن کریم بھی اس وقت فرعون کے کسی بیٹے کی اطلاع نہیں دیتا، اور بائبل بھی کسی بیٹے کا ذکر نہیں کرتی بلکہ بیٹی کا ذکر کرتی ہے کہ بیٹی نے اس کو اٹھا لیا تھا، اور پھر وہ کہتی ہے بائبل کہ پھر بیٹی نے اپنا لیا۔ قرآن کریم اس حد تک تو تائید کرتا ہے کہ اٹھانے والوں میں فرعون کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن اس بات کو غلط قرار دیتا ہے کہ اپنایا اس بیٹی نے تھا، بلکہ فرماتا ہے اس کی بیوی نے اپنایا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت اس کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ یہ مضمون آگے یوں بیان ہوا ہے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، مطلب چپکے سے، ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن بعید نہیں کہ اس کو اگر ہمیں آئندہ بھی اولاد نہ ہوئی جلدی تو اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کون ہے۔ یہ بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اس زمانے میں نوابوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا تھا، جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا کوشش کرتے تھے کہ جھوٹا حمل مشہور کر کے تو کسی اور کا بیٹا لے کے تو کسی جگہ بھیج دیا، اچھا ہاں بچہ پیدا ہو گیا، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ یہ کہانیاں جو ہیں یہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں اور سچی ہیں۔ تو فرعون کی بیوی نے تو گواہی دے دی اس بات کی، فطرت کی عورت کی، کہ کوئی بات نہیں، کسی کا لے کے پال لیں گے، مشہور کر دیں گے کہ یہ ہمارا ہی ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ فرعون کی بیوی تھی جس نے حضرت موسیٰ کو پالا، اور وہی فرعون ہے جس نے علا کیا ہے، وہی فرعون ہے جس کی حضرت موسیٰ سے ٹکر ہوئی ہے، اور کسی تیسرے فرعون کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر حضرت موسیٰ کی پیدائش کو سیٹی کے زمانے میں منتقل کرتے ہیں اور اس کے بیٹے ریمسیس کو ایک دوسرا فرعون بتاتے ہیں جو بعد میں بہت بڑے بڑے عظیم کام کر گیا ہے، تو مشکل یہ پڑتی ہے کہ اس کا تو زمانہ 10 سال کا ہے صرف، اور جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں اس وقت ریمسیس کی عمر 29 سال تھی، ریمسیس سیکنڈ کی عمر 29 سال تھی۔ تو یہ باتیں تو اس ماں کو سجتی نہیں ہیں کہ ہم بیٹا بنا لیں اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ اگر بیٹا ہوتا تو یہ کہتی کہ میں زائد بیٹا بنا لیں، تو یہ لا یشعرون والی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ قرآن کریم اتنا عظیم کلام ہے کہ باریک در باریک گوشوں پر روشنی ڈالتا چلا جاتا ہے، کسی اور کتاب کے احتیاج کے بغیر آپ اس سے پرانی تاریخ کو اثر نو تعمیر کر سکتے ہیں، جو عین عقل کے تقاضوں کے مطابق بنتی ہے۔ مگر آج چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ باقی کل ہے نا وقت، کل یہیں سے شروع کریں گے، تاکہ یہ صرف کج بحثیوں کی باتیں نہ رہیں کہ اس نے لکھ دیا فلاں والا میں اس کا جواب دیتا پھروں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی کج بحثیوں میں مبتلا ہوں۔ میں تمام دنیا کی جماعت کی تربیت اور ان کے علم میں اضافے کی خاطر یہ مضمون قرآن کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے عمومی طور پر سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد ہماری تحقیق جاری رہے گی۔ اگر کسی نے برعکس بات کرنی ہے تو تحقیق کا حق ادا کرے، اور محقق کی طرح تمام پہلوؤں کے ما لہ و ما علیہ جو حق میں باتیں ہیں اور جو خلاف باتیں ان پر غور کرے، پھر حوالوں سے تحقیق بھیجے، تو انشاءاللہ ضرور اس تحقیق کا مطالعہ کیا جائے گا، لیکن فیکسوں کے جواب اب نہیں آئیں گے۔ ایک خط لیجیے، فیکس نے تو بڑا ایک احسان بھی کیا، مصیبت بھی ڈالی ہوئی ہے۔
اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.